14واں بڑا گناہ اور حرام کام، نماز اور کثرت حرکات۔ دوران نماز بیہودہ افعال اور کثیر حرکتیں ایسی آفت ہے جس سے بہت ہی کم نمازی محفوظ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے جس میں کہا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب کھڑے رہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر کان نہیں دھرتے جس میں بتایا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2۔ یقیناً ایسے مؤمنوں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی ظاہری اعضاء اور دل کی یکسوئی سے نماز میں توجہ کرتے ہیں۔ دوران نماز ان کے دل میں خوف و ہیبت طاری ہوتا ہے، اور ان کے ظاہری اعضاء بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو داڑھی وغیرہ سے کھیلتے اور نہ ادھر ادھر جھانکتے ہیں، بلکہ ان پر خوف و خشیت کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جیسے عام طور پر کسی بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر زمین ہموار نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرنے میں دقت پیش آئے تو سجدے کی خاطر پیشانی رکھنے کے لیے مٹی کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسح وانت تصلی فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581، صحیح الجامع الصغیر للشیخ الالبانی حدیث نمبر 7452۔ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں حضرت معیقب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دوران نماز مٹی وغیرہ کو سیدھا نہ کرو، اگر بہت ہی ضروری ہو تو صرف ایک مرتبہ کنکریاں برابر کر سکتے ہو تاکہ پیشانی رکھنے کے لیے جگہ ہموار ہو جائے۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ بغیر ضرورت مسلسل کثیر حرکتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوران نماز بے مقصد حرکات کرتے ہیں، کبھی ٹائم دیکھتے ہیں، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کبھی انگلیاں ناک میں ڈالتے ہیں، کبھی اپنی نگاہ کو دائیں بائیں گھماتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہیں ان کی بینائی نہ اچک لی جائے یا شیطان موقع پا کر ان کی نماز کا کچھ حصہ نہ لوٹ لے جائے۔